پر پڑھی 10,000 سال الحمدللہ، اور پھر 10,000 سال درود شریف۔ عرش کا پایا تھام کر کس نے؟ فرشتوں کے سردار۔ کتنے برس ہو گئے جی؟ 40,000 برس ہو گئے۔ جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آج یہ بشارت دے کے بھیجا ہے، اے جبرائیل یہ 40,000 برس تک تم نے جو وظیفہ پڑھا، محنت کی، اے میرے حبیب آپ کا امتی ایک دفعہ درود پڑھے گا تو ہم اتنا اجر اس کو دیں گے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا میرے حبیب، ہم اس کی جھولی ہے اس اجر سے بھر دیں گے جتنی جبرائیل نے 40,000 برس تک ہمارا ذکر کیا۔ ہم درود شریف پڑھنے والے کو اتنا کچھ ایک درود شریف پر عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار پر انوار سجا ہوا ہے، اور آقا تشریف فرما ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور باتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ایک اجنبی شخص آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچانتے ہیں، صحابہ میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی جو مجلس تھی، آپ کی جو بیٹھک تھی، اس کا اصول اور قاعدہ یہ تھا کہ آپ کے دائیں طرف کی جگہ حضرت ابو بکر کی تھی اور بائیں طرف کی جگہ حضرت عمر کی تھی، اور کل صحابہ کو یہ معمول پتہ تھا، کوئی اس جگہ پہ آ کے بیٹھتا نہیں تھا، سب جانتے تھے۔ اور اس مبارک محفل میں ابو بکر بھی بیٹھے ہیں حضور کے برابر میں، وہ اجنبی آئے، حضور کو سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا ابو بکر ذرا جگہ تو دو، اور جگہ بنا کر اجنبی کو اپنے بالکل برابر میں قریب بٹھا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ ابو بکر سے کوئی گستاخی ہو گئی، آج تک تو آپ کا معمول ایسا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ شخص ہے ہی اس مقام کا، یہ ہے ہی اس مرتبے کا، اللہ کا حکم ہے اس کا اکرام کیا جائے۔ تو ابو بکر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کیا اعمال ہیں ان صاحب کے، ہم تو انہیں جانتے نہیں، پہلی دفعہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ ایک درود پڑھتے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اس کا انعام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ اے ابو بکر یہ درود شریف پڑھتے ہیں یہ صاحب، تو اللہ ان سے اتنا خوش ہے، دیکھو کتنا اکرام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ پھر اس درود شریف کا ثواب بھی بتا دیجئے، اجر و ثواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بنا لو، ساری دنیا کے درخت قلم بنا لو، اور سارے فرشتے لکھنے بٹھا دو، سمندر کیا ہوگا؟ خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، فرشتے لکھ لکھ کے تھک جائیں گے، لیکن اس درود مبارکہ کا اجر ختم کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ کیا کچھ عطا فرما رہے ہیں، کتنا کچھ اللہ پاک درود شریف پڑھنے والے کو اللہ اس پہ اپنے نعمتوں کی، رحمتوں کی، اللہ اپنے خزائن کی برسات فرما رہے ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چور کو پکڑ کے لے آئے. کہا یا رسول اللہ یہ چور ہے, یہ اونٹ ہے, مال بھی برآمد ہے, چور آپ کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کاٹو, چور کی سزا. فیصلہ سنا دیا. اسے پکڑ کے لے جانے لگے کہ بھئی چلو سزا پہ عمل درآمد کرے. تو وہ جو ملزم تھے جس پر الزام لگا تھا چوری کا, سزا انہیں سنائی گئی. تو وہ حضور کو دیکھ رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں اور لب کچھ پڑھ رہے ہیں, لب ہل رہے ہیں, اور خاموشی سے چلے گئے. ٹھیک ہے بھئی, اللہ کے نبی نے جیسا فرمایا. تھوڑی دیر میں عرش پہ ہلچل مچ گئی. اللہ نے فرشتوں کو دوڑایا, جاؤ میرے حبیب سے کہو اسے واپس بلائیں, میرے حبیب سے کہو اسے واپس بلائیں. جبریل تشریف لائے, یا رسول اللہ اسے بلائیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا دوڑو, جلدی بھاگو, ایسا نہ ہو اس کو سزا مل جائے. اللہ کا حکم آیا ہے. صحابہ نے دوڑ لگائی, پیچھے پیچھے بھاگے, ان صاحب کو واپس لے کر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بے قصور ہے, اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے, اور ساری حجتیں تمام ہو جائیں, کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی میری اس سے کوئی قریبی رشتہ داری ہوگی جو میں نے سزا بدل دی. اللہ کے نبی نے اس اونٹ کو اشارہ کیا, وہ اونٹ بول پڑا یا رسول اللہ یہ بے گناہ ہے. سب نے سن لیا, تسلی ہو گئی, اطمینان ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ جب میں نے تمہیں سزا سنائی اور لوگ تمہیں پکڑ کے لے جانے لگے تو تمہارے لبوں پہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو ہر دم آپ پر درود پڑھ رہا تھا, میں جانتا تھا میں بے قصور ہوں, لیکن یہ گواہ کھڑے ہو گئے, آپ نے گواہوں کے سامنے فیصلہ سنا دیا, تو میں آپ سے خفا نہیں تھا, ناراض نہیں تھا, میں اس لمحہ بھی آپ پر درود پڑھ رہا تھا. آقا فرماتے جب ہی میں کہوں کہ ادھر تجھے وہ لے کے جا رہے تھے, ادھر میں نے دیکھا اتنے فرشتے مدینے میں اترے ہیں کہ مدینے کا آخری کنارہ بھر گیا فرشتوں سے. تو یہ تیرے درود کی برکت ہے. اور دیکھ جس طرح درود شریف نے تجھے دنیا کی اس مصیبت سے بچایا, حشر کی قیامت کی ساری مصیبتیں تیری آسان ہیں, ساری مصیبتیں تیری اس درود شریف کی برکت سے آسان ہیں. اور پل صراط سے جب تو گزرے گا اس درود شریف کی برکت سے اللہ تیرا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا کر دے. تو میرے بھائیوں, میرے محترم دوستوں, بزرگوں, یہ درود شریف کا پڑھنا یہ کتنا اہم ترین عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں, عرش تک پہنچے گی نہیں اگر تم اپنی دعاؤں میں محمد اور آل محمد پر درود نہ پڑھو. درود شریف کا یہ ادب ہے کہ اس درود میں آل محمد کا تذکرہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسا درود پڑھا کہ جس میں میری آل کا ذکر ہی نہ کیا تو یہ درود شریف ادھورا ہے, یہ نامکمل ہے. درود شریف وہی افضل ہے, وہی کامل ہے کہ جس میں آل محمد کا ذکر آ جائے, جس میں آل محمد کا تذکرہ آ جائے. وہ ذکر کامل ہے, افضل ہے, وہ درود شریف اللہ کو محبوب ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر اپنی دعاؤں میں اول آخر درود شریف نہ پڑھو گے تو تمہاری دعائیں عرش تک پہنچیں گی نہیں.
اور فرمایا کہ اس یقین سے پڑھنا اپنی دعاؤں میں درود شریف اول آخر، کہ اللہ تعالیٰ درود شریف تو قبول کرتے ہی ہیں ہر حال میں، یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ اول آخر قبول کر لے بیچ کا رد کر دے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ جب قبول کریں گے اللہ فرشتوں سے کہیں گے اول بھی درود آخر بھی درود، بیچ میں جتنی بھی درخواستیں سب منظور کر لو۔ تو یہ ہے درود شریف۔ اور فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، بس سمجھ لو کہ وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ کیا فرمایا درود شریف کیا کچھ، یہ اتنے اجر و ثواب آپ نے ابھی سنے۔ فرمایا تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضى بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتیم۔ 5 انعام، بڑے 5 انعام۔ تنحل بہ العقد، یہ جتنی بھی تمہاری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ جتنی تمہاری زندگی کی گرہیں ہیں، درود کی برکت سے سب کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وتنفرج بہ الکرب، اور جتنے بھی تمہاری کرب و مصائب ہیں، آلام ہیں، تکلیفیں ہیں، درود شریف کی برکت سے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ وتقضى بہ الحوائج، تیسرا انعام، درود شریف کی برکت سے تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی۔ وتنال بہ الرغائب، چوتھا انعام، درود شریف کی برکت سے، درود شریف کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی جو رغبتیں ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، وہ اللہ پوری کر دیں گے۔ وحسن الخواتیم، اور 5واں انعام یہ ہوگا کہ درود شریف کی برکت سے آپ کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ 5 بڑے بڑے انعام ہیں، درود شریف کی برکت سے آپ کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فرشتہ، جب کوئی امتی درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ وہ درود شریف لے کر آقا کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں حضرت عمر سے، اے عمر، میری وفات کے بعد اللہ ایک فرشتہ میری قبر پہ مقرر کریں گے، اس کی قوت سماعت ایسی ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی آواز سنتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی، اور روئے زمین پر کسی بھی کونے میں میرا کوئی بھی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فوراً اس کو اچک لیتا ہے، اور اس درود پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام میرے سامنے لیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت بھیجا ہے۔